کہ فاضل مخاطب یہ ثابت کریں کہ کیا جال حق میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زبانیں بتلائی گئی ہیں نہیں. انہوں نے جو ہماری دو کتابوں کا حوالہ دیا ہے اگرچہ وہ خلط مباحث ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تاہم ان میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تشبیہ نہیں دی گئی جس میں آپ کو دھوکے باز ثابت کیا گیا ہو یا آپ کے منصب کو خلاف کر کے پیش کیا گیا ہو، بلکہ ان میں ایک اور مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ جس کا دھوکے بازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جس صاحبان ذرا غور فرمائیں. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مفتی احمد یار خان صاحب، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ دھوکے باز کا لفظ کہیں ہے، یہ ہم میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی نے جو عبارت کتاب میں لکھی ہے اس عبارت میں دو زبانیں استعمال کی گئی ہیں یا نہیں. اگر کی گئی ہیں اور کسی اور نے بھی کی ہیں اور وہ بھی اس کی ذات میں آتا ہے، وہ ایک مستقل موضوع رکھا ہوا ہے کہ جو بندی گستاخ انبیاء ہیں. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس عبارت میں گستاخی نہیں تھی تو آپ دوسری اپنے نمبر میں وہی عبارات اٹھا کر کے نہ آپ ان کو تو نہیں سمجھ چکے ہیں. آپ دیکھیے آپ کے بزرگوں نے بھی یہ کہا رکھی ہے، اس کا مطلب تو گویا یہ نکلے گا کہ اگر ہم نے تو نہیں کیے تو تم نے بھی کر دیے، لیکن گویا دونوں ثابت ہو گئے، دونوں باتیں ہو گئے کہ تم دونوں کرتے ہو. یہ نہیں، آپ اس اعتراض کو حل کیجئے کہ مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی نے اردو عبارت ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا کہ میں تم جیسا ہوں اور تم مسلمانوں سے فرمایا کہ نہیں تم جیسا نہیں. اس پر میں نے فاضل مخاطب سے یہ سوال کیا تھا کہ اس پالیسی کے اختیار کی ضرورت تب آ سکتی تھی کہ مشرکین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ہوتے منکر اور وہ کہتے کہ آپ تو بشر نہیں ہیں، آپ اور جن سے، ہم اور جن سے، آپ ہمارے سامنے کیسے آ گئے. جب یہ داعیہ ہی نہیں تھا، یہ بات ہی نہیں تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسی کیسے اختیار فرمائی اور اس کا کیا جواب تھا. اس کے بعد میرے فاضل مخاطب نے چلتے ہوئے میری ہی بات کی تائید کر دی ہے. اگر ججز صاحبان نے غور فرمایا ہوگا کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم ان کے شبوں کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ تم بشریت اور رسالت کو منافی سمجھتی ہو. آپ حضرات نے بھی غور کیا ہوگا، میرے فاضل مخاطب فرما رہے تھے کہ آپ نے کفار کے شبے کا اظہار کیا کہ تم بشریت اور رسالت کو منافی سمجھتے ہو، حالانکہ نہیں ہے. بھائی جب بشریت اور رسالت کو وہ منافی سمجھ حقیقت ایسی بات ہوئی تھی. فاضل مخاطب نے مفتی صاحب کی بات کا جواب کو کیا دینا تھا، الٹا میرے قابل کی تعریف کر دی کہ یہ کفار نے اعتراض ہی نہیں کیا. یہ اعتراض کے وسیلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ یہ پالیسی اختیار کرنا پڑی. میرے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے میرے فاضل مخاطب فرماتے کہ آپ نے یہ کہا ہے میں تمہیں خزانے بتاتا نہیں اور کسی کو اپنی چیز نہ بتانا جھوٹ نہیں. میں فاضل مخاطب سے کہتا ہوں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت صاحب کا ترجمہ اٹھائیے. کیا اس میں خدا لکھا تھا، یہی ترجمہ لکھا ہوا کہ میں تمہیں اپنے خزانے بتلاتا نہیں ہوں، یا یہ لکھا ہوا کہ میں تمہیں کہتا نہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں. یہ خزانوں کی نفی دی گئی ہے کہ میرے پاس ہے نہیں. یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں آپ کو بتلانا نہیں چاہتا ہوں. اگر آپ مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب سے اور انہوں نے یہی ترجمہ پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا نہیں، یہ نہیں کہا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں. چنانچہ خود جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے میں وہی پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اور یہ اس لیے فرمایا کہ وہ بات جو ترجمہ سنیں خدا اللہ. وہ مفتی صاحب تفاعلاتی پر ترجمہ کر رہے ہیں. تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا. یہ نفی ہو گئی کہ میرے پاس نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ کرتے کہ میں تم سے نہیں، میں تمہیں نہیں بتلاتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور کہاں رکھتے ہیں تو بات آپ والی بنتی تھی. لیکن وہ ترجمہ خود کرتے ہیں قرآن کی آیت کا کہ میں تمہیں نہیں، میں تمہیں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ نفی کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یہ یوں کہا تاکہ وہ بات چوری نہ کرنے. اس سے میں نے بتلایا تھا اور آگے مفتی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ چوری کے ڈر کی وجہ سے یہ کہا ہے. تو میرے اس سوال کا جواب بھی فاضل مخاطب نے ہرگز نہیں دیا جہاں وہ قائم ہے کہ آپ نے چوری کی ڈر کی وجہ سے معاذ اللہ جھوٹ بولا. اور قرآن کا یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، یہی ترجمہ مفتی احمد یار خان صاحب خود کر رہے ہیں. اس ترجمے کے بعد اس تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
جہاں تک اس بات کا تعلق تھا کہ سرکار غالب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ بیٹھے میں نے کھڑے ہونے سے آپ کو کیا کرتے جب وہ اپنے وقت مجھ چھوڑ کے تو آپ نہیں جاتے ہیں جب وہ وقت چھوڑ بیٹھ بھی جائیں تو ہم یاد دلائیں گے انہیں کہ آپ کا ٹائم باقی اگر ریل کرنا چاہیں تو وہ کریں اگر آپ عربی رکھنا چاہیں عربی میں 5 منٹ میں ہی آپ مکمل کر لیتے ہیں وہی بچی کا 5 منٹ تک انتظار کیا جائے گا پھر وہ ہماری ٹائم میں ایڈجسٹمنٹ کر جہاں تک فاضل مناظر کے ارشاد کا تعلق تھا تو دوغلی پالیسی کا جواب نہیں دیا گیا. عرض کر چکا ہوں کہ سرکار کی دوہری حیثیت ہے, اس پہ دلائل پیش کر چکا ہوں. ایسی صورت میں وہ اعتراضات کے ثابت ہو چکے ہیں, اب دوبارہ ان کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ حضرات کی اپیل کروں گا کہ ان حضرات سے یہ پوچھیں کہ جواب کی صورت میں جو کچھ پیش کیا جا سکتا ہے وہ کبھی روحانی دلائل ہوتے ہیں, کبھی جذبی دلائل ہوتے ہیں. جذبی دلائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمات قسم کے ساتھ اسے دلائل کیا جاتا ہے. ہم پر جب الزام یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں تو بیانی اسی معاملے کے اندر اسی قسم کی عبارات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. شیر کا بچہ بھیڑ بکریوں کے اندر پلتا ہے تو شیر کا بچہ آیا جنس بھیڑ بکریوں کی ہے, پھر غیر جنس میں رہتے تصریح کر دی حضرت عاجی صاحب نے کہ غیر جنس میں کہتے کہ وہ تشریح ساتھ موجود ہے. تو ایسی صورت میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ دوسرے موقع پر پیش کریں یا تو غلط سمجھیں کہ ہمارے پاس اور عبارات نہیں ہے اس موقع پر پیش کرنے کے لیے. آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جو عبارت اس وقت پیش کریں گے وہ اس موقع پر قدم پیش نہیں کی جائے گی. یہ ہم وہ عبارات پیش کریں گے جو آپ کے مقدمات مسلمہ سے ہوں گی اور مسلمہ بزرگوں سے ہوں گی, اور اسی مرض کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا کہ سرکار کی دوہری حیثیت کو سمجھانے کے لیے لباس بشری اور حقیقت نورانیہ کی تسلیم کے لیے جو کچھ ذکر کیا گیا ہے آیا وہ تمہارے اکابر کے ہاں بھی موجود ہے یا نہیں ہے. دوسری صورت میں اللہ رب العزت اور سرکار کے مرتبے میں فرق سمجھاتے ہوئے اگر گستاخی والا پہلو آپ لیتے ہیں تو شیر کے بچے کے ساتھ یہ شکاری کہنے کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز یہ ہے کہ الوہیت اور رسالت کے مابین فرق کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے مسلم بزرگ حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے کمہار اور لوٹے کا ذکر کر کے اس فرق کی وضاحت کی ہے. تو اگر الوہیت اور رسالت کے فرق میں کمہار اور لوٹے کا ذکر جذبی نہ خدا کی بنتی ہے نہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے, تو سرکار کی باطنی صلاحیتوں کا اور ظاہری بشریت کا فرق سمجھانے کے لیے اگر شکاری جس طرح شکار کی آواز بولتا ہے اور اس کو اپنی طرف مانوس کرتا ہے وہ ذکر کی جائے گی تو وہ قطن جیسی نہیں ہوگی. اور مانوس کرنے کے لیے آیا مثال کی آواز اس قسم کا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, میں اس کی ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سلسلہ میں جب جاتے ہیں اور سب آسمانوں کو عبور کر لیتے ہیں, عرش اولا سے آگے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتا ہے اس یا محمد ربا کا یصلی, اے حبیب ٹھہر جائیے, آپ کا رب رحمت بھیج رہا ہے, صلاۃ ادا فرما رہا ہے. ایسی صورت میں وہ آواز کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدارج النبوت جلد اول اور صفحہ 168 پر یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ عبدالحق معزز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے لب لہجہ میں جب اس آواز کو سنا کہ کس یا محمد ان ربک یصلی تو فتفکر درخت کی آواز ابی بکر الضیا آمدہ ان سے کہ بدا یاب پھر آمد الوحشت کہ حاضر شعور الحضرت سے ندا آمد ادن یا خیر البریہ ادن یا احمد کہ حضرت صدیق کے لب لہجہ میں اس آواز کو سنا تو جو ذرا طبیعت سے اضطراب تھا وہ دور ہو گیا, مانوسیت حاصل ہو گئی, اور پھر سرکار عالم کو ندا آئی کہ اور آگے آئیے. تو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد آپ نے تعجب کے طور پر یہ عرض کیا کہ میں نے یہ آواز سنا
شنیدم بلوغت کی مشابہ لغت ابی بکر انہیں جو ہے کس ان ربک یصلی فاستعجب درجم ان کی ابی بکر انجا خدا آمد اس جگہ پر ابو بکر کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ آواز کس طرح پر دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ صحابہ میں سنے ان سے زیادہ اور کوئی محدود نہیں تھا تو ہم نے ان کی آواز میں تمہیں پکارا تاکہ تمہاری وحشت اور گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. باقی کل نہیں تشریح کے ضمن میں وہ کافی ہے ان کا جواب دیں گے کہ جان چکے. تو اس ضمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ آواز آپ کو سنائی دی گئی تاکہ آپ کو انس جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اب اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ شکاری حضور کو کہا گیا ہے یہ کس جگہ کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکاری. دوسری بات اس کے اندر جو قابل غور ہے وہ دھوکہ باز کے الفاظ آپ استعمال کروا رہے ہیں. تو آیا مفتی صاحب نے دھوکہ باز کہا ہے یا یہ آپ نے سمجھا ہے؟ آپ کا سمجھنا ان کے لیے حجت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے تو ہمیں آپ وہ دکھلا دیں, ہم ان کے متعلق وہی فتویٰ لکھنے کو تیار ہوں گے جو آپ کہہ دیں گے. لہٰذا اپنی طرف سے حاشیہ آرائی کر کے اس قسم کے الفاظ آپ مت استعمال کریں اور نہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں. سلسلہ رہ گئی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں, کہ مفتی صاحب نے یہ کہا تھا بتاتا نہیں ہوں. اس کے جواب میں آپ نے ارشاد کروایا کہ میں تمہیں کہتا نہیں ہوں. آپ یہ حضرات بیٹھے ہیں کہ میں کسی کو کہتا نہیں ہوں, میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں. اس میں کتنا ایک فرق ہے یہ اردو پڑھے لکھے حضرات جان سکتے ہیں. جس سے کچھ کہا جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کیا کہا گیا, جس سے کچھ نہ کہا جائے گا وہ نہیں سمجھے گا کہ کیا کہا گیا ہے. تو کسی سے کچھ کہنے میں اور کسی کو کچھ بتلانے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے, آپ کو ذرا سمجھا دیں سلسلے. حضور کے پاس خزائن ہیں یا نہیں ہے, کفار کے ساتھ کیا کہا گیا ہے, پھر واقع خزائن کی صورت حال جو ہے وہ کیا ہے, اس کے متعلق ایک تحقیق کفار کے ساتھ جو خطاب ہے اس سلسلے میں تو وہ تفسیر خازن کے اندر صاف طور پر موجود ہے. قل یا محمد لہؤلاء المشرکین لا اقول لکم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں نہیں کہتا. اب مشرکین کے ساتھ معاملہ تو یہ آگے آ ہے, یہ تفسیر خازن ہے اور جلد اس کا 2 ہے اور صفحہ اس کا جو ہے وہ 16 ہے. اب حضور کے پاس خزائن تھے یا نہیں, انا اعطیناک الکوثر, اس میں کوثر سے مراد کیا ہے, هو الخیر الکثیر کلہ, ہر قسم کی خیرات اور بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. اور بخاری شریف کے اندر احادیث موجود ہے اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض, مجھے تمام ہوئے زمین کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زرقانی جلد 5 کے اندر موجود ہے اور مسند امام احمد کے حوالے سے مسند امام احمد کے حوالے سے اور ضیاء مقدسی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اوٹی تو بمطالب الدنیا علاقۃ ابلا کا, ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ایک کتلے گھوڑے پر لاد کر کے لائی گئی ہے. یہ وہ ارشادات ہیں جو سرکار کے اپنے صحابہ کرام کے سامنے, یہ سرکانی ہے جلد 5 ہے صفحہ 260 ہے. اور اس کے اندر مسند امام احمد کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اور جامع مقدسی کے حوالہ سے یہ روایت بیان کی گئی. اسی طرح آخرت کے خزانے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے یا نہیں ہے تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, اس دن کرامتیں ساری, عزتیں ساری, چابیاں سب خزانوں کی میرے ہاتھ کے اندر ہوں گی. تو 2 جہان کی چابیوں کا سرکار کے ہاتھ میں ہونا احادیث کے ساتھ واضح ہے. حضرت رضیہ دکھاؤ یہ مشکات شریف صفحہ 512 الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, یہ 514 صفحے پر یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حوالہ اس کا جو ہے وہ ترمذی اور دارمی کے ساتھ دیا گیا ہے. ایسی صورت میں
अब एक रिवायत में आखिर में पेश करूं, जहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में जन्नत थी कि नहीं, तस्वीर उसकी थी या नहीं, हजरत रबिया इब्न काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर आ रहे थे, हुजूर ने फरमाया चल मांग मुझसे क्या मांगता है, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मुझे जन्नत में अपने साथ रखें। तो सरकार ने फरमाया अब गैर ज़ालिका, यही कुछ चाहिए या कुछ और चाहते हो? अर्ज़ी हो मज़ाक या रसूलल्लाह, मेरा मुद्दा यही है, अगर तुम मिल गए तो सब कुछ आ गया, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो फरमाया ताइनी अलानत से कसरत सुजूद, फिर अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इबादत की कसरत के साथ मेरी इमदाद करवाइए। तो जन्नत की तकसीम यहाँ से साबित है। और अगर आपको इसमें कोई इतराज हो तो मैं आपके फाजिल इशारे के हवाला से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि सब सलाम सरकार को दे दिए गए। 1 घंटा गुजर गया है जी, हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बड़े खुशी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को इज़ा तकलीफ पहुंचाते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको लानत का मुस्तहिक गर्दानता है और उन पर लानत करवाता है और उनके लिए अज़ाब नहीं है। लिहाजा आप सब हजरात और तवज्जो के साथ इस बात को सोचें कि ये जो इबारत मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ, आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईज़ा और तकलीफ का मूजिब है या नहीं है। इस सिलसिला में सिरात मुस्तकीम मौलाना इस्माइल देहलवी की है और ये फारसी है जिसका सफ़ा 86 मेरे सामने है। उसके अंदर वो नमाज के अंदर पैदा होने वाले खतरात के जाला के सिलसिला में फरमाते हैं कि अगर नमाज के अंदर जना का ख्याल आने लगे तो आदमी अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल कर ले और सर पे हिम्मत बसुए शायद बनता ले। अब वह जरूर वो जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाषण नमाज के अंदर तवज्जुह का मबजूल करना शायद की तरफ, उस किस्म के बुजुर्गों की तरफ, हत्ता के रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्यों न हो, तो ये क्या होगा चंदी मरतबा बदतर, ये बहुत दर्जे कई गुना बदतर होगा इससे कि इंसान अपने गधे और बैल की सूरत के अंदर गर्क हो जाए। क्यों कि उसका ख्याल गधे और बैल का ख्याल ताजीम की तरफ नहीं ले जाएगा, लेकिन जो सरकार का ख्याल आएगा तो ख्याल या बाताजीम बजलाल बसवैदा दिल इंसान दिलचस्पत के खिलाफ ख्याल गाँव वखर के न कदर चस्पीदगी में गुरत व न ताजीम बल्कि मुहक्कर में गुरत वही ताजीम बजलाल गैर किधर नमाज मलहूज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज के अंदर आएगा वो ताज़ीम की तरफ ले जाएगा, हुजूर की अकीदत दिल के अंदर पैदा हो जाएगी। लिहाजा उस तरफ तवज्जो को न जाने दिया जाए, बल्कि उससे बेहतर ये है वो कदर जहाँ बुरा है उसकी निस्बत ये चीज काबिल बर्दाश्त है कि अपने गधे और बैल की सूरत में गर्क हो जाए। ये है इबारत जो आपके सामने गुजारिश की है। अब इस सिलसिला में मैं तबसरा अपने तौर पर ये करना चाहता हूँ कि एक ये सिरात मुस्तकीम मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी सफ़ा 86 है इसका, तो तबसरा ये करना चाहता हूँ। एक तरफ नमाज के अंदर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल का जाना और दूसरी तरफ है गधे और बैल के ख्याल में गर्क हो जाना। लेकिन मौलाना फरमाते हैं सरकार की तरफ तवज्जो का फिरना ये गधे और बैल के ख्याल में गर्क हो जाने से बदल जहाँ बुरा। अब मैं सिलसिला बुखारी शरीफ की हदीस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल आपके सामने पेश करता हूँ कि आप नमाज पढ़ा रहे थे, ज़ोहर की नमाज थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अमर इब्न औफ की तरफ तशरीफ ले गए थे और वापस तशरीफ लाए तो हजरत सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े थे, पहली रकत थी, नमाज शुरू थी, आप सफों को चीरते हुए पहली सफ के अंदर जाकर के खड़े हो गए। ऐसी सूरत में सरकार के सफ में पहुंचते तालियां बजाते तस्वीर का सिलसिला शुरू हो गया और जब आप पहली सफ में पहुंचे तो पहली सफ तक लोग तस्वीर कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो हजरत सिद्दीक पीछे मुतवज्जिह हुए ख्याल किया कि ये क्या बात है, शोर कैसा है, तो देखा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे तशरीफ लाकर खड़े हो गए हैं। इजरात पीछे तशरीफ ला करके खड़े हो गए हैं तो हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हटने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महया इबादत अपनी जगह पर ठहर जाए और पीछे न हटें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے چلے آئے، اور جب نماز ختم ہوئی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق تم نے مصلی کیوں چھوڑا، امامت کیوں چھوڑی، پیچھے کیوں ہٹے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ محبوب خدا کے آگے کھڑے ہو کر وہ امامت کرائے، نماز پڑھائے، لہذا ادب و احترام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیچھے ہٹ آئے اور مصلی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی فرما دیا ہے۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام نے مصلی چھوڑ دیا، مقتدیوں نے تالیاں بجا بجا کر کے اپنے امام کو خبردار کیا ہے، عین نماز کے اندر غیر اللہ کی تعظیم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجائی لائی جا رہی ہے۔ نہ نبی پاک فرماتے ہیں تم نے شرک کیا ہے، تم نے میری تعظیم نماز کے اندر کی ہے، یہ تم سے برا فعل صادر ہوا ہے، نہ صحابہ کو یہ خیال آیا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، اگر نماز میں ادھر خیال کا متوجہ ہونا گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جانے سے برا ہے، تو پھر نبی پاک کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ نماز میں غیر کی تعظیم شرک بن جاتی ہے، لہذا ایسی تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ نہ تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ تم نے غلط کیا ہے، نہ فرماتے ہیں صدیق تم نے غلط کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں اے صحابہ تم نے تالیاں کیوں بجائی تھیں؟ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے من نامہ شیء فی صلاته فلیسبح فانہ اذا سبح التفت الیہ انما التسبیح للنساء، تم نے تالیاں کیوں بجائی تھیں؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہوا کرتی ہے، تمہارا کام یہ تھا اگر اپنے امام کو متوجہ کرنا چاہتے تھے تو تم سبحان اللہ کہتے تھے، امام تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا۔ ایسی صورت میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مصلی چھوڑنا تعلیم ہے کہ نہیں؟ تعلیم سرکار کے لیے بجا رہے تھے نہ کہ خدا کے لیے بجا رہے تھے؟ اے نماز کے اندر یہ تالیاں بجانا یہ سرکار کی خاطر ہے اور ان کی تعلیم کی خاطر ہے، یہ غیر کی خاطر ہے۔ پھر سرکار کے سامنے ایک غیر شرعی کام نعوذ باللہ ہو اور آپ اس پر نہ ٹوکیں کسی کو، تو آیا یہ صاحب شرع کی مداخلت لازم آتی ہے کہ نہیں کہ وہ غیر شرعی معاملے میں سجود اختیار کرتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت کی نہیں ٹوکتا کہ میں نے تم کو توحید سکھانے بھیجا تھا، انہیں صحیح نماز کے طریقے بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے تو ان کو شرک کے اندر مبتلا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوکتے، خدا نہیں ٹوکتا۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا ثبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، صحابہ کا یہ فعل ایک طرف رکھیے اور مولانا اسماعیل کا یا سید احمد کا یا مولانا عبدالحی کا کسی کی یہ عبادت ہو، ہم اس سے غرض نہیں ہے، ہم اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے تصور کو رکھ کے اس کے مقابلے میں گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہونے کو رکھ کے آیا توازن کے اندر، اس موازنہ اور مقابلہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےادبی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ مولانا نے تو تصوف تعالیٰ درجہ بیان کیا ہے، نماز کی یکسوئی کو بیان کیا ہے، تو زنا کا خیال آنے لگے تو مجاملت کا خیال کر لے، وہ یکسوئی کے منافی نہیں ہے، یہی چیز آپ کے یکسوئی کے منافی ہو گئی۔ اگر تصوف کا وہ مقام ہو تو آدمی کو نہ اپنا ہوش رہتا ہے نہ اپنے عمل کا ہوش رہتا ہے، چاہے اسے یہ درس دیا جائے کہ ادھر خیال جانے لگے تو بیوی کی مجاملت کی طرف خیال کو گھیر لیا جائے، تو معلوم ہوا یہاں تصوف کا کوئی مقام نہیں سوائے اس کے کہ نبی پاک کی قدر کو گھٹانے کے لیے ان کے مقابلہ میں موازنہ کے طور پر ایک طرف تصور کے پھیرنے کو، توجہ کے پھیرنے کو ذکر کیا ہے اور دوسری طرف غرق ہونا ذکر کیا ہے کہ وہ گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جائے۔ پھر اتنا بھی نہیں کہا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، بلکہ کہا بدر جہاں بدتر، بدر جہاں برا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خیال کو لگا دینا۔ ایسی صورت میں آج سے انصاف کے نام پر، ادب و احترام مصطفی کے نام پر یہ اپیل کروں گا کہ تعصب کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو بتلائیے گا آپ کیا ہے اس موازنہ کے اندر بےادبی کا پہلو موجود ہے کہ نہیں ہے۔ خدمت میں ہدایت کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حاشیہ عبدالغفور میں سے حضرت صدیقہ کی اطلاع ہوتی۔ میرے قادر مخاطب نے شاہ میں شہید رحمۃ اللہ علیہ مرتب کردہ صراط مستقیم کی ایک عبارت پیش کی ہے جو در حقیقت سید احمد شہید کے ملفوظات ہیں۔ اس عبارت کو مفصل آپ حضرات کے سامنے پڑھنے سے قبل میں قادر مخاطب سے ایک سوال کروں گا اور وہ سوال یہ ہے
کہ آپ نے بڑے پرزور الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ اس عبارت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے سوا کوئی اور وجہ ثابت نہیں ہو سکتی. میں یہ سوال کروں گا، یہ عبارت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے سامنے موجود تھی، انہوں نے اس عبارت کو نوٹ کیا، لکھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے رسائل میں، اپنی کتابوں میں یہ باشگاہ الفاظ میں لکھ دیا کہ میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا. میں قادر مخاطب سے سوال کروں گا کہ کیا گستاخ رسول آپ کے فتویٰ کے نزدیک آپ کے فتویٰ میں کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اگر تو وہ کافر ہے تو اس عبارت میں اگر توہین تھی تو شاہ اسماعیل کو مولانا احمد رضا خان نے کافر کیوں نہیں تھا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس عبارت میں توہین نہیں تھی، یہ کھینچا تانی کر کے بنائی جا رہی ہے. اگر توہین ہوتی تو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا کفر ہے. یا تو آپ یہ بتلائیں کہ علماء بریلوی کے نزدیک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر نہیں، اگر کفر ہے تو پھر یہ وجہ بتلائیے کہ مولانا احمد رضا خان نے فتویٰ کفر کیوں نہ دیا اس عبارت کے باوجود. نمبر 1. نمبر 2، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے فاضل مخاطب نے یہ بالکل پوری عبارت پڑھنے سے گریز اس لیے کیا ہے تاکہ حقائق سامنے نہ آ جائیں. میں آپ کے سامنے شاہ صاحب کی عبارت پڑھوں گا اور آپ حضرات اس پہ غور فرمائیں کہ شاہ صاحب فرمانا چاہتے ہیں. شاہ صاحب فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں کچھ وسوسے آ جاتے ہیں، ان وسوسوں کا ازالہ ہونا چاہیے. فرمایا آل مکاشفات یہ خیال نہ کریں کہ نماز میں شیخ کے تصور یا ارباب اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی اسی نماز کا حاصل کرتا ہے جو مومن کے لیے مراد نہیں، ہرگز نہیں. نماز میں یہ صراط مستقیم اردو میں کسی نے کیا موجود ہے. اصل فارسی موجود ہے، اگر ترجمہ غلط ہو تو ہونے کے بعد شہید رحمۃ اللہ تعالی سماتے کہ اگر کوئی شخص نماز میں شیخ کے تصور یا روح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی اسی نماز کا حاصل کرتا ہے تو جو مومنوں کے لیے نماز ہے ارجت نہیں. نماز میں یہ توجہ کی شرک کی ایک شاخ ہے، یا خفی ہو یا اخفا. یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب مسائل کا سمجھ میں آ جانا ارباب و فرشتوں کا کشف نماز میں برا ہے، بلکہ اس کام کا ارادہ کرنا اور اپنی ہمت کو اسی کی طرف متوجہ کر دینا، نیت میں اسی مدعا پر ملا دینا مخلص لوگوں کے خلوص کے مخالف ہے. ان الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک ہے خیال خود بخود آ جانا، ایک ہے کہ اپنی تمام ہمت اپنی تمام توجہ ایک ذات کی طرف منسوخ کر دینا. فرماتے ہیں خود خیال آ جائے، خود توجہ ہو جائے تو وہ نماز کے خلاف نہیں، بلکہ اپنی تمام طرف ایک ہی طرف منسوخ کرنا یہ اس کے خلاف ہے. آگے شاہ صاحب اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مخلص لوگوں کے خلوص کے مخالف ہے اور خود بخود مسائل کا دل میں آ جانا ارباب اور فرشتوں کا کشف ان فاقرہ کی لفظوں میں سے ہے جو حضور حق میں مستقرق باخلاص لوگوں کو نہایت مہربانیوں کی وجہ سے عطا ہوا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ خیال آ جائیں مقدس لوگوں کے یہ تو اللہ کی عطا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے توجہ ہٹاتا ہے. میں قابل مخاطب سے کہوں گا کہ سر کو ہمت کو آپ نے اپنی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوثر الخیرات میں تسلیم کیا ہے کہ یہ تصوف کا اعلیٰ ترین مقام ہے. جب تصوف کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ کے سوا نماز میں کسی اور طرف توجہ نہ ہو تو شاہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، تصوف کے اعلیٰ مقام کو بیان کر رہے ہیں. البتہ مقام کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ بعض وسوسے گندے آ سکتے ہیں اور بعض وسوسے اچھے آ سکتے ہیں. گندا وسوسہ یہ ہے
گندا وقت تو شاہ صاحب سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں مقدس لوگوں کے خیال اپنے آپ آ جائیں تو ادا ہے اللہ کی، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض وسوسے برے ہیں بعض اچھے ہیں۔ برے وسوسوں میں مثلاً کون سے ہیں؟ زنا کا خیال آتا ہے، اس کی وجہ پر اپنی بیوی کی مجاملت کا خیال، مقدس لوگوں کے خیال اپنے آپ آ جائیں تو ادا ہے اللہ کی، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض وسوسے برے ہیں بعض اچھے ہیں۔ برے وسوسوں میں مثلاً کون سے ہیں؟ زنا کا خیال آتا ہے، اس کی بنسبت اپنی بیوی کی مجاملت کا خیال، اس کی بنسبت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح گدھے کا خیال آتا ہے، یہ بہت برا ہے، لیکن نماز میں گدھے کا خیال، اور اگر کسی مقدس شخصیت کی طرف توجہ ہو جائے کہ اسی کی طرف میں کھڑا ہوں، اسی طرف میری ساری ہمت ہے، اسی طرف سارا ارادہ ہے، ہمت اسی طرف لگا دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں یہ توجہ بنسبت اس کے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ججز صاحبان سے عرض کرتا ہوں، سامعین سے گزارش کرتا ہوں، مثال سے سمجھیے، ایک مکان میں ایک گدھے کا فوٹو ہے، ایک میرے شیخ مقدس لوگوں کے خیال اپنے آپ آ جائیں تو ادا ہے اللہ کی، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض وسوسے برے ہیں بعض اچھے ہیں۔ برے وسوسوں میں مثلاً کون سے ہیں؟ زنا کا خیال آتا ہے، اس کی بنسبت اپنی بیوی کی مجاملت کا خیال، اس کی بنسبت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح گدھے کا خیال آتا ہے، یہ بہت برا ہے، لیکن نماز میں گدھے کا خیال، اور اگر کسی مقدس شخصیت کی طرف توجہ ہو جائے کہ اسی کی طرف میں کھڑا ہوں، اسی طرف میری ساری ہمت ہے، اسی طرف سارا ارادہ ہے، ہمت اسی طرف لگا دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں یہ توجہ بنسبت اس کے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ججز صاحبان سے عرض کرتا ہوں، سامعین سے گزارش کرتا ہوں، مثال سے سمجھیے، ایک مکان میں ایک گدھے کا فوٹو ہے، ایک میرے شیخ بزرگ اور پیر کا فوٹو ہے۔ ظاہر ہے کہ میں پیر کے فوٹو سے تو گھر جھاڑوں گا، گدھے کے فوٹو سے گھر جھاڑنے کی مجھے کبھی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کبھی میرے دل میں دائرہ پیدا ہو سکتا ہے، میں پیر کے فوٹو کو بوسہ دے دوں، لیکن گدھے کے فوٹو کو بوسہ دینے کے لیے کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اور طبیعت بگڑی تو یہ آئے گا کہ میں پیر کے فوٹو کو سجدہ تعظیمی کر لوں، لیکن گدھے کو حقارت کی نگاہ سے سمجھے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نماز کی حالت میں مقدس شخصیت کا خیال آنا خطرہ ہے، اس کو معروف سمجھ کر کہیں عبادت میں شروع کر دے، گدھے کا خیال آئے تو اس میں عبادت کا خطرہ نہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا وسوسے کے اعتبار سے کہ یہ وسوسہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے شرک کی طرف لوٹ جائے گا، اور گدھے کا وسوسہ آئے گا، ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، نکالنے کی کوشش کرے گا، دفع کرے گا، بری ہے اس کو نکال دو، اور جب نبی کا تصور آ جائے اور ساری ہمت ادھر لگ جائے کہے گا اور چنتا ہوں اور لگ جاؤ۔ شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ نماز میں اس قسم کے وسائل سے بچو، بعض خطرناک ہیں اور بعض کم خطرے والے ہیں۔ گدھے کا خیال، گدھے کا تصور اتنا خطرناک نہیں کہ عبادت پر انسان کو مجبور کر دے۔ نبی اور ولی کا وہ تو تعظیم بنا بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی اگر خیال آئے گا توجہ ہوگی اس طرف ساری مبذول ہو جائے گی، سر و ہمت کا یہی معنی ہے، تو نبی کے چسپیدگی ہو جائے گی دل کو، اور تعظیم کے ساتھ نبی کا خیال آئے گا اور تصور آئے گا، لیکن گدھے کا ایسا نہیں آئے گا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ اس عبارت کی یہ تعبیر موجود تھی، اس عبارت کا یہی معنی تھا جس کی وجہ سے مولانا احمد رضا خان صاحب فتویٰ کفر نہ لگا سکے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں توہین نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کوئی مفتی آج تک مانے نہیں جنا کہ امام الانبیاء کی توہین ہوتی ہے اور وہ اس کو مسلمان جانتا ہو۔ یہ آپ اردو کی ساری بات پڑھتے ہیں جو انہوں نے فارسی میں پڑھی، ہمیں ساری میں پڑھ دیتا عبارت ساری ہے۔ آخر مقاصد خاص یہ خیال نہ کریں کہ نماز میں شاید کے تصور یا ارواح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا اسی نماز کا حاصل کرتا ہے جو مومنوں کے لیے معراج نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز میں یہ توجہ بھی شرک کی ایک شاخ ہے، خواہ وہ خفی ہو یا اخفا۔ یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب مسائل کا سمجھ میں آ جانا اور ارواح اور فرشتوں کا قرض نماز میں برا ہے، بلکہ اس کام کا ارادہ کرنا اور اپنی ہمت کو اسی کی طرف متوجہ کرنا۔ فرماتے ہیں کوئی کشف ہو جائے تو برا نہیں، بلکہ ہمت اسی کی طرف متوجہ کر دینا، نیت میں اسی مدعا کا ملا دینا، یعنی اس مدعا کے علاوہ کوئی اور مدعا نہ رہے۔
حق ہے اللہ کا ارادہ ختم اور باقی نماز کے فرائض بعد بات ختم، اسی مدعا کو ملا دینا مخلص لوگوں کے خروج کے مخالف خود بخود مسائل کا دل میں آ جانا اللہ اور فرشتوں کا کشف ان فاقرہ خلقوں میں سے ہے جو حضور میں حضور جو کسی مفہوم میں بھی ہو یا آپ کی تعبیر صحیح ہو یا آپ کا اعتراض صحیح ہو یہ اس میں ہے آپ کے سامنے اب میں نے گزارش یہ کی تھی کہ حضرات صحابہ نے بالکش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی خاطر اپنے امام کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجائیں. یہ خیال سرکار کی طرف لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ امام کا خیال ادھر لگانا چاہتے تھے کہ نہیں لگانا چاہتے تھے؟ تالی بجانے سے یہی مقصد تھا کہ امام ادھر متوجہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کے ادب کی خاطر احترام کی خاطر مصلح چھوڑیں اور پیچھے ہٹائیں. صحابہ خود متوجہ ہوئے اور اپنے امام کو متوجہ کیا، امام متوجہ ہوا، سرکار کے حکم کے باوجود انکس مکانہ کا اپنے مسلح پہ ٹھہرے رہو، وہ ادب اور احترام کی خاطر واپس آ گئے ہیں. تو بالکش انہوں نے عین نماز کے اندر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا ہے. اب میں پوچھتا ہوں یہ تعظیم آپ کے منصب رسالت کے لحاظ سے ہے یا الوہیت کے لحاظ سے؟ الوہیت کے لحاظ سے کسی غیر کی تعظیم نماز میں ہو کہ باہر ہو شرک ہے، اور رسالت کے منصب کے پیش نظر عین نماز میں بھی کیوں نہ ہو وہ عین اسلام بن جاتی ہے، کوئی شرک قرار نہیں دی جا سکتی ہے. رہ گیا یہ معاملہ کہ خیال آ جائے تو اور بات ہے، مگر خیال آ جائے تو ٹالنے کی صورت کیا ہے؟ آپ کے یہ فاضل عالم خیال ٹالنے کی تدبیر بیان کر رہے ہیں کہ زنا کا خیال آئے تو اسے ٹالے کس طرح؟ بیوی کی مجامعت کا خیال کر لیں. اور گدھے اور بیل کا اگر سرکار کا خیال آتا ہے کسی اور کا تو ظاہر ہے اسی کی یہ تلقین کر رہے ہیں کہ گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہونے سے برا ہے، زنا کا استحصال برا ہے، بیوی کی مجامعت تو اس کی نسبت کم ہے، لہذا اس زیادہ بری بات سے کم جو ہے قابل برداشت ہے ادھر آ جائے. تو وہی تلقین یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آنے لگے تو یہ گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہونے سے برا ہے، لہذا اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اسی پہلے جملہ کے مطابق کہ بیوی کی مجامعت کا خیال کر لے، یہاں بھی گدھے اور بیل کا خیال کر لے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کو نہ جانے دے. یہاں صاف طور پر اس توجہ آئی ہوئی توجہ کو ہٹانے کی ایک تدبیر بیان کی جا رہی ہے اور موازنہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آیا بالکش توجہ سرکار کی طرف کرنا، بالکش توجہ آپ کی طرف نماز میں کرنا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ امام غزالی علیہ رحمت السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں خطاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کو احیاء العلوم سے علامہ علی قاری نے مرکات جلد 2 کے اندر اور صفحہ 323 پر نقل 332 پر نقل فرمایا ہے کہ احضر قال الغزالی فی الاحیاء وقبل قولے کا السلام علیکہ احضر شخصہ الکریمہ فی قلبے کا. جب السلام علیکہ یہ نبی کہنے لگو تو سرکار کے شخص پاک کو، ان کے شخص کریم کو اپنے دل میں حاضر کرو. وَلْيَحْتُكْ أَعْمَالُكَ فِي أَنَّهُ يَبْلُغُهُ تمہاری امیدیں اور آرزویں اس معاملے میں صادق اور راسخ ہونی چاہیے کہ پیار سلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے. وَيَرُدُّ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَوْفَى مِنْهُ اور وہ ایسا جواب ارائے فرما رہے ہیں جو تیرے سلام کی نسبت بہت بڑا اتم ہے اور اکمل ہے. یہ ہے احیاء العلوم کی عبارت جو علی قاری علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے، اور یہ آپ کے شارح مسلم شریف کے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہے. اسی حدیث کے ضمن میں وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، احضر فی قلبک النبی وشخصہ الکریم وکل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی بیان کی عبارت اس مقام پر نقل کی گئی ہے کہ بالقصد اپنی توجہ کو ادھر مبذول کیا جائے. احضر کا حکم موجود ہے، حاضر کرو ان کو اپنے دل میں اور توجہ کو اس طرف مبذول کرو، تو بالقصد توجہ کا حکم دیا جا رہا ہے. آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے یہ حدیث عرض کر دوں. حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد فرمایا. انہوں نے سوچا میں نماز میں ہوں، پہلے نماز کو مکمل کر لوں، اس کے بعد حاضری دوں گا. جب دیر لگا کے آئے تو سرکار نے فرمایا کہ ان کو
सरकार बालक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा देर क्यों लगाई तो काला कुन तो सल्ली फिल मस्जिद, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलम यकुलिल्लाहु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल ऐ अबू सईद, तुझे अल्लाह का ये हुक्म मालूम नहीं था कि मेरा हबीब जब तुमको पुकारे, जब मेरी और मेरे हबीब की दावत तुम्हें पहुंचे, पैगाम तुम्हें पहुंचे, तो क्या करो इस्तजीबू, फौरन उनकी बारगाह के अंदर हाजिर हो जाया करो। तुम नमाज पढ़ते रहे और मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, नमाज को छोड़ करके मेरी बारगाह के अंदर हाजिर नहीं हुए। ये है नमाज के अंदर सरकार ने बुलाया, आपकी तौहीद के मुताबिक उन्हें सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए थी, आता हुआ ख्याल भी रद्द कर देना चाहिए था। कौन पुकार रहा है कौन नहीं पुकार रहा है, लेकिन जो तौहीद उनको बारगाह मुस्तफा से सिखाई गई है वो क्या थी, नमाज को छोड़ देते, पहले जहाँ आते तुमने आयत का माना नहीं समझा, आयत के मुताबिक अमल नहीं किया। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानो। जिक्र दो के हुक्मों का है, लेकिन आगे दावत जो है वो एक की जिक्र की जा रही है। इजाजत करो दो के हुक्म की, मानो दो के हुक्म को कब, इज़ा दआकुम, जब मेरा रसूल तुम्हें पुकारे। मालूम हुआ इनका बुलाना, खुदा का बुलाना, इनकी बारगाह में हाजिरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जनाब में हाजिरी है। और यहीं से हमारे उलमाए किराम ने ये हुक्म दिया है। ये मिशकात शरीफ सफ़ा 144 था जो आपके सामने गुजारिश कर रहा था जी, और फतुल बारी आपके सामने अर्ज करता हूँ। इसके मन में नाराज नहीं, भारत मतलब पूरी भारत उर्दू भी बनी मैं उर्दू वाली पढ़ चुका हूँ, जो आखिरी जुमले वो पढ़ चुका उर्दू सुन लो आप, जो उन्होंने नहीं पढ़ी ये कभी जुल्मतें और वसात तारीफ हो जाते हैं, तो उनके मुक्तदा के पेश नजर अगर जिना का ख्याल आता है तो जिना के वसूसे से अपनी बीवी की मुजावरत का ख्याल बेहतर है। और शायद या इसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ खा जनाब रिसालत माब ही हम अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरिक होने से बुरा है। तो ये तवाज़ुन और मुकाबला जो है इसके अंदर किया जा रहा है। एक तरफ तसव्वुर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख करके दूसरी तरफ गधे और बैल के ख्याल को रखा जा रहा है। ये 97 सफ़ा है, 97 सफ़ा मकतूबा देवबंद। इस जुम्मन में याद कर दूं कि मेरी कौसरुल खैरात का हजरत हवाला दे रहे थे। यह जो बात है कि दोपहर के वक्त में वो ऐसी गलत बयानी से काम ले जाए, मैंने इसी खदशा का जवाब कौसरुल खैरात में दिया है। तो हो सकता है कोई कहे ये तो तसव्वुफ का आला मर्तबा है कि बिल्कुल इस्तिग़राक़ होना चाहिए, इधर उधर तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसका जवाब दिया है कि उधर अगर ये तसव्वुफ का मकाम था तो यहाँ भी होना चाहिए था कि जिना के ख्याल से इधर बीवी की मुजामत की तरफ ख्याल क्यों लगाने का दर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ तो जिमा क्या, जिमा जिससे करना है उसका ख्याल भी नहीं होना चाहिए था। नमाज का तो ये था कि जाए तो बीवी के ख्याल की तरफ तरगीब और तवज्जो जो है वो दी जाए। आइए मैं इस किस्म के मुवाज़ना के सिलसिला में यहाँ एक बात में और भी अर्ज कर दूं कि हजरत शायख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस तिहवी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियों के ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं कि इसकी हिकमत और इसकी वजह क्या है। तो बाज़ अशियतुल नमाज जिल्द अव्वल सफ़ा 430 है। बाज़ मुआफ़ा 3 किताब वजहत सुरियान हकीकत मुहम्मदिया ज़राए मौजूदात अफराद मुमकिनात ज़ात मुसल्लियाँ मौजूद बहादुर पस मुसल्ली बायत के ज़ीमाना आगा बाशत वाली शहूद गाफिल नबवत ताब अनवार कुर्ब असरार मारिफत मुतनव्विर वफ़ाइज़ गर्दत बाज़ खुराफा फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियों का खिताब हालांकि बज़ाहिर आप सामने मौजूद नहीं। ये खिताब क्यों है? हकीकत मुहम्मदिया का कायनात के ज़र्रा ज़र्रा में मौजूद होने के पेश नज़र, अफराद मुमकिनात में मौजूद होने के पेश नज़र, लिहाजा सबक ये दिया गया है कि वो हकीकत मुहम्मदिया चूँकि नमाजियों में मौजूद है, अफराद मुमकिनात में मौजूद है, तो उस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए खिताब करो और ये कहो समझो कि आप हाजिर हैं और उनके हुजूर को मद्देनजर रख के सलाम करते हैं। असल इबारत जाना
دیکھیں آپ کی زبان سے نام کے ساتھ میں اور آپ دوران گفتگو جب مناظرہ ہی ہو رہا ہے تو پھر ہمارا ووٹ ہونے دیجیے ہمیں، اور آپ لوگ کوئی جسمانی طور پر یا زبانی طور پر ایک طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، لیکن اس طرف سے مسلسل وہاں سے لے کر یہاں تک آ رہی ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں یہ عبارت پڑھ رہا تھا تو وقت ختم ہو گیا، میں وہیں سے آگے اس عبارت کو پڑھ کر پھر اس کے بعد اس کو حل کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کسی کے توڑنے اور بے گناہ بچے کو مار ڈالنے میں بڑا سوال تھا، دوسروں کے لیے نہایت درجہ کا گناہ ہے۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ درجہ تھا کہ لشکر کی تیاری آپ کی نماز میں خلل انداز نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ بھی نماز کے کامل کرنے والوں میں ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ تدبیر اللہ جل شانہ کے الہامات میں سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی تھی، اور جو شخص خود کسی عمل کی تدبیر کی طرف متوجہ ہو، کا وہ عمل دینی ہو یا دنیاوی، بالکل اس کے برخلاف ہے۔ اور جس شخص پر یہ مقام کھل جاتا ہے وہ جانتا ہے ہاں بمقتضا ظلمات زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شاید یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خاص جناب رسالت معاد ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستدرک ہونے سے برا ہے، کیونکہ شاید کا خیال اس کو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدے کے خیال کو نہ اس قدر تشدید ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور بیل کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں موجود ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ پوری عبارت ہے جو میں اردو آپ حضرات کے سامنے پڑھ لی ہے۔ اب اس پر میں قادر خاطر سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ زنا کے خیال آنے کے دفعہ کے لیے شاہ اسماعیل نے اپنے پیر کے منصور کو نقل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے بیوی کا خیال، بیوی کے جماع کا خیال کر لے۔ یہ عبارت میں کہاں لفظ ہے کہ بیوی کے جماع کا خیال کر لے، بلکہ وہ اس کے پورے ہونے کے پیش نظر کہتے ہیں کہ وہ زنا ہے، اس پہ کوڑے رکھتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال آئے گا تو یہ بنسبت اس کے کم درجہ رکھتا ہے۔ وہ تو تمام وسوسوں کی تردید کرتے ہیں کہ کوئی وسوسہ ہمارے دینی میں سے ہو یا دنیاوی میں سے ہو، اپنی ہمت کو اس طرف نہیں لگانا، اور خاص کر خطرناک یہ وسوسہ ہے کہ اگر آپ نے ساری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دی تو اس طرح وہ شرک کی طرف رفتہ رفتہ کھینچ کے لا جائے گی۔ اس عبارت کی وضاحت کے بعد میں پھر کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے فاضل مخاطب نے بڑے پرزور الفاظ کے ساتھ احادیث کے حوالے سے، دوسری کتب کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس عبارت میں توہین ہے۔ میں عرض کروں گا فاضل مخاطب سے، ججز صاحبان سے، کہ حوالہ جات کی بھرمار کی بات نہیں، بات یہ دیکھنا ہے اگر یہ واقعی توہین ہے اور آپ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل اسی عبارت پہ فٹ آتے ہیں تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کیوں نہیں کہا جبکہ گستاخ رسول دنیا اسلام کی نظر میں کافر ہے؟ ان کا کافر نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عبارت میں توہین نہیں تھی۔ یہ آپ خواہ وقت کو یعنی طول دینے کے لیے اس کو توہین بنا رہے ہیں، ورنہ جب یہی عبارت شاہ اسماعیل صاحب کی مولانا رضا خان نقل کرتے ہیں تو میں شاہدیہ نے ہندیہ میں اور اسی طرح دیگر کتب میں، لیکن سبحان الصبح کے آخر میں لکھا کافر نہیں کہتا ہوں، مضبوطات میں لکھا کافر نہیں کہتا ہوں، شہادیہ کے آخر میں لکھا کافر نہیں کہتا ہوں، ہندیہ میں لکھا کہ کافر نہیں کہتا ہوں، بلکہ حسام الحرمین میں لکھا کہ شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا ہوں۔ اگر یہ توہین ہے تو کفر کافر کہنا چاہیے تھا قائل کو، اگر کافر نہیں کہا گیا تو پتہ چل گیا کہ اس عبارت میں یہ توہین نہیں، بلکہ شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی اعلیٰ ہستی کی طرف اپنی تمام توجہ، تمام ارادہ مبذول کر کے اپنی عبادت کو جب تم کرو گے تو خطرہ ہے کہ تم پاکوں جیسے نہیں ہو۔ حضرت عمر کی مثال دے کر بتایا وہ اونچے لوگ تھے، اس قسم کے خیالات کہ وہ لشکر کی تیاری کریں ان کی نماز میں خلل نہیں آتا تھا، تم صحابہ کی مثالیں دے کر اپنی نماز کو تباہ نہ کرنا، تم پھسل جاؤ گے۔ وہ صحابہ کی کتنی روایات آپ پیش کر دیں، حضرت شاہ اسماعیل نے ان کو مستثنا کر دیا کہ سارے پاکا رافعات خود مبین، وہ تو فرماتے ہیں کہ پاکوں کے اوپر اپنے آپ کو کیا کیوں کرتے ہو، تم میں وہ حالیت کہاں، تم جھکو گے، وہ تو توحید کے علم بردار تھے، ان میں تو ایسی بات خطرناک نہیں تھی۔ وسوسے کے برتر ہونے کو بتا رہے ہیں کہ خطرناک نقصان دہ کون سی چیز ثابت ہوگی۔ میں گزارش کروں گا کہ فاضل مخاطب نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ شاہ اسماعیل شہید کی عبارت جب توہین کی تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کیوں نہیں کہا اور اس کی کافر نہ کہنے کی وجہ تھا۔ یہ جو دو کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے جس میں مولانا رضا خان صاحب نے نقل کیے ہیں، وہ آپ مجھے بات بتا سکتے ہیں؟ جی
دو کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، مولانا آزاد احمد صاحب نے ایک کو نقل کیا ہے، بالکل بدلا بالکل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید میں پوری کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے صفحہ 63 پر شاہ صاحب کے خلاف لکھتے لکھتے مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں یہ جناب ہر طور پر اشاریہ تفعول بے جملہ مائے نیم روز کی طرح ظاہر و ظاہر کی اس فرقہ متفرقہ یعنی وہابیہ اسماعیلیہ اور اس کے امام نافرجام پر جسمان قطعاً یقیناً اجمالاً بوجوہ کثیرہ کو لازم اور لاشبہ جماعی فقہاء کرام اصحاب فتویٰ قابل اعلام کی تصریحات واضح پر یہ سب کے سب مطابق داخل در امام صاحب پر اپنے کفریات سے ملونہ سے بھی تصریح توبہ وضوح سرنو کلمہ اسلام پڑھنا فرض واجب اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتجاج میں ایک خاص سے سب سے انسان محفوظ مختار مرضی و مناسب کہتے ہیں میں بات نہیں القوطہ رسالیہ تفعول شاہ اسماعیل صاحب کی ان تمام عبارات کے باوجود مولانا احمد رضا خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ میں شاہ اسماعیل شریف کو کافر نہیں کہتا ہوں. اسی طرح دیگر القوطہ رسالیہ کے علاوہ غلط ہندیہ اور اپنے ملفوظات میں بھی ان کے یہی فتاوی ہیں اور فاضل مخاطبین تمام فتاویات سے آگاہ ہیں کہ انہوں نے کافر نہیں اور استاد رسول کو کافر نہ کہنا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید نے جس طرح پوری وضاحت کے ساتھ ایک میں عبارت نقل کر دی ہے کہ ان کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں محض خیال آنے کا پر نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں خیال تو خود بخود آتا ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی توجہ کو اسی طرف مبذول کر دینا اپنا مدعا اسی کو بنا لینا اپنے تمام تر یعنی ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر ایک ہی ذات کی طرف توجہ کر دینا یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اور مخلص لوگوں کے خلوص کے خلاف ہے. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ السلام علیکم جو نبی کہتے ہوئے خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے جو دعائیں قرآن میں سکھائی ہیں جیسے عبارات میں آئیں ان دعاؤں کا نماز میں پڑھنا بھی نماز کے کمال کے خلاف نہیں. کیوں کہ اللہ نے ان دعاؤں کو خود ارشاد فرمایا. اسی طرح السلام علیکم جو نبی پڑھنے کا تو خود حکم ہے اور ساتھ ساتھ اس کو خارج کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ چیزیں تو نماز کے کمال کے خلاف نہیں کیونکہ شرع حکم ہے اللہ رب العالمین نے خود ان باتوں کا حکم دیا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف نہیں ہوگا. میرے واجب الاسلام دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا حضور کو عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ اسماعیل کی اس عبارت میں توہین نہیں جس کے لیے میں نے علماء غریب کے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام پیش کیا ہے. پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ مولانا احمد رضا صاحب علیہ رحمت کی عبارت سے یہ ثابت کروا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کافر نہیں ہے اور شاید ان کو معلوم نہیں ہے ایک ہے لزوم کفر اور ایک ہے التزام کفر. فتویٰ کفر کا اس صورت کو دیا جاتا ہے جبکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عبارت بولنے والا یہ عبارت لکھنے والا اس کفر پہ مطلع ہوا اور باوجود اس کی اپنی بات پہ اڑا رہا اور اس سے رجوع اور توبہ نہیں کیا تو ایک کہا جائے گا یہ عبارت کفریہ ہے یہ عبارت گستاخانہ ہے ایک یہ ہے کہ کہنے والا کافر ہے. تو عبارت کے گستاخانہ ہونے کے سلسلہ میں انہی مولانا احمد رضا علیہ رحمت نے اسی کتاب کے صفحہ 30 پر یہ ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں باللہ کیا انصاف کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے حاشا للہ پادریوں پنڈتوں وغیرہ ہم کھلے کافروں مشرکوں کی کتابیں دیکھو جو انہوں نے بزام خود
اسلام جیسے روشن چاند پر خاک ڈالنے کو لکھی ہے، شاید ان میں بھی اس کی نظیر نہ پاؤ گے کہ ایسے کھلے ناپاک لفظ تمہارے پیارے نبی تمہارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں، انہیں معافی دنیا کا اندیشہ ہے۔ مگر اس مدعی اسلام بلکہ مدعی امامت کا کلیجہ چیر کر دیکھیے کہ اس نے کس جگرے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک یہ سری سب اور دشنام کے لفظ لکھ دیے، اور روز آخر اللہ عزیز غالب قہار کے غضب عظیم اور عذاب علیم کا اصل اندیشہ نہ کیا۔ جہاں تک عبارت کی سنگینی کا تعلق تھا تو صفحہ 30 پر یہ تنبیہ فرما دی ہے، اور جہاں تک یہ احتیاط کا تعلق تھا کہ ہو سکتا ہے مولانا اسماعیل صاحب اپنی اس عبارت کی گواہت پر منبع نہ ہوئے ہوں اور انہوں نے بے توجہی کی صورت میں یہ کہہ دی ہو، اگر وہ میرے وقت میں ہوتے میں ان کو متوجہ کرتا متنبع کرتا، ہو سکتا ہے باز آ جاتے توبہ کر جاتے۔ اس احتیاط کے پیش نظر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کافر کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ باقی ائمہ کی تصریحات کے مطابق کیونکہ عبارت کے اندر توازن قائم کر دیا گیا ہے، ایک طرف خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف گدھے اور بیل کے خیال کے درمیان، لہذا یہ عبارت فری گستاخی کے ذہن میں آتی ہے، لہذا انہوں نے اس قسم کا فتویٰ دے دیا ہے۔ لیکن میں اس کو لزوم کفر سمجھتا ہوں اور کفر التزام کفر نہیں سمجھتا ہوں، اس میں آپ کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، نہ یہ کہ میں عبارت کو گستاخانہ نہیں سمجھتا۔ آئیے اب یہ دیکھیں کہ کفر کے لزوم اور التزام میں فرق ہے یا نہیں ہے، تو یہ نبراس کے ہاتھ میں ہے، عقائد کی کتاب ہے، شرح عقائد کی شرح ہے، اس کے صفحہ 199 پر موجود ہے۔ تقرر فی الشرع ان التزام الکفر کفر لا لزومہ، کفر کا التزام کر لینا مانا کفریہ سمجھنے کے باوجود اس پہ اڑ جانا، یہ تو کفر ہے اور فتویٰ اس شخص پہ کافر کر دیا جائے گا۔ لیکن غلطی میں کسی سے نکل جائے تو اس کلمہ کو کفریہ کہا جائے گا، قائل کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو التزام کفر کفر ہے، لزوم کفر کفر نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط والا پہلو تھا جس کے پیش نظر آپ نے فتویٰ کفر کا نہیں دیا، نہ کہ عبارت کو گستاخانہ تسلیم نہیں کیا۔ ایسی صورت میں آپ پھر یہ فرمائے اس صراط مستقیم کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تو حضرت ہوتا ہے زنا خیال مجامات زوجہ خود بہتر میں عبارت پڑھ چکا ہوں کہ زنا کے وشواس سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال کر لینا بہتر ہے۔ ایسی صورت میں اس بیوی کا خیال کیوں بہتر قرار دیا جا رہا ہے؟ اس زنا کے برے خیال سے بچنے کی ایک صورت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں امام غزالی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، حاضر فی قلبی کا شخص الکریم، حاضر کرو میں امام غزالی صحابہ میں سے، تم کہتے ہو صحابہ کا معاملہ چھوڑیے، کیا صحابہ قابل تکلیف نہیں ہے؟ پھر وہ حدیث تقریری بن گئی کہ سرکار کے سامنے صحابہ نے فیل کیا ہے اور سرکار نے ٹوکا نہیں ہے، یہ حدیث تقریری ہے اور یہ اسلام کے اندر مخبر ہے یا نہیں ہے، قولی عملی اور اس کے ساتھ ساتھ تقریری حدیث قابل قبول آپ کے ہاں ہے یا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ توحید کے منافی کسی صورت میں بھی فیل ہو سکتا تو آپ منع کر دیتے اور ٹوک دیتے۔ اب میں امام حضرت شیخ محدث کی بات پیش کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں مسلی را باعث کہ عزیز شہود و حضور آگاہ باشد، کہ وہ سرکار کی تشریف آوری سے مطلع ہو اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکثرت یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کی حقیقت موجود ہے یہ سلام بھیجے۔ یہاں بالکثرت کی تلقین قرآن کی زبان سے موجود ہے، شیخ محدث کی زبان سے موجود ہے۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ توجہ اب کرنا جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ آپ کا فرمان بجا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو سعید بن مولا کی روایت کر چکا ہوں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا تھا انہیں، کیوں میرے بلانے پر حاضر نہیں ہوئے ہو؟ اور اسی کی شرح کے اندر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو بہرحال واجب ہے کہ نمازی نماز چھوڑ دے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ہاں ان کی بارگاہ میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی یہ ایک مختلف کی مسئلہ ہے، اور اس میں کثیرین کا مطلب یہ ہے کہ اجازت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ جہاں پڑھ رہا تھا چھوڑ کے چلا جائے، سرکار جو حکم دے وہ کام کر کے آئے، پھر جہاں چھوڑ گیا تھا وہیں سے شروع کر لے، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تو نمازی کی نماز باقی ہے، اگر سرکار کو سلام دیا ہے، کلام کیا ہے، خطاب کیا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، قبلہ سے منہ موڑ کے اور سرکار کی طرف کر دیا ہے تو چونکہ قبلے کی طرف منہ ہو گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلام ان کو دیا ہے تو نماز میں سلام دینا واجب ہے، لہٰذا نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ کا یہ فرمانا کہ صحابہ کا معاملہ الگ ہے، اب توجہ نہیں کرنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات میرے نزدیک قابل گرفت ہے
वो ये है कि मकाम हो सरकार के तसव्वुर का और उसके मुकाबिल गधे और बैल के ख्याल को जिक्र किया जाए, ये जो मुवाज़ना कायम किया गया है, आपको इसमें कोई शुक्र नजर आता है कि नहीं? मैं कुफर का फतवा नहीं दे रहा हूँ कि आप आला हज़रत की इबारत पेश करके साबित करें कुफर नहीं है, कुफर नहीं है, फतवे की बात नहीं हो रही, इबारत की संगीनी की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत में वो हवाला बेसूद है। आप इसमें तवज्जो फरमाएं, ये जो तवाज़ुन कायम किया गया है इसकी हैसियत क्या है? आपकी दरसी किताब अखलाक की है, उसकी मैं इबारत आपके सामने पेश करता हूँ कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हिदायत की लफ्ज़ है, सफ़ा 138 है, इसका आशिया मौलाना अब्दुल रसूल साहब का है, उस पर इन्होंने ये हदीस नकल की है कि नमाजी नमाज पढ़ रहा हो, उसके आगे से कुत्ता गुजरे, गधा गुजरे, औरत गुजरे, नमाज टूटती है कि नहीं टूटती है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाद लोगों का ये फतवा पहुंचा कि कुत्ते और गधे के गुजरने से नमाज टूटती है और औरत आगे से गुजरे तो नमाज टूट जाती है। तो आपने इसके सुनने के बाद जो रद्द जाहिर किया है वो क्या है? अनकर आयशा तो वकालत या अहल इराके व शिकाके व निफाके तदरम तुमना बिल किलाब वल हुमुर, ओ इराकियों, ओ मुनाफिकों, ओ बदबख्तों, तुमने हमें कुत्तों और गधों के साथ मिला दिया है। जहाँ तुम कुत्तों और गधों का जिक्र करते हो वहाँ औरतों का जिक्र करते हो। औरत का जिक्र आएगा तो अज़वाज मुतहरात का भी आ जाएगा। तुम इस ज़िम्न में गया अज़वाज मुतहरात को जिक्र करके कुत्ते और गधे